اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے سپریم کورٹ نے الحمدللہ بعض بڑے بڑے فیصلے بھی کیے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں سے جو فیصلے طاقتور اور مقتدر اور مالدار لوگوں کے حق میں آتے ہیں اس سے عوام میں مایوسی بھی پھیلتی۔ اچھا، کورٹ کا کام تو ظاہر ہے کہ اس نے شواہد دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں۔ گزشتہ روز ایک فیصلہ آیا منحرف اراکین کے بارے میں، اس پہ بھی الحمدللہ قوم نے سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن وہ اگر اور زیادہ واضح ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اب اس پہ جھگڑا ہے، دونوں فریقین کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا میرے حق میں ہے، دوسرا کہہ رہا میرے حق میں ہے۔ گزشتہ روز تفتیشی اداروں میں حکومتی شخصیات کی مداخلت پر بھی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے جج مظاہر نقوی کے کہنے پہ یا ان کے لیٹر پہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی چیف صاحب کی کہ ایف آئی اے میں بڑے بڑے لوگوں کے جو کیس ہیں وہ حکومتی اثر رسوخ کی بنا پر کیس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کے جو تفتیش کار تھے ان کے تبادلے ہو رہے ہیں اور مرضی کے فیصلے لینے کے لیے بلکہ کیس ختم کروانے کے لیے بڑی تیزی سے اقدامات ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات کو شاید یاد ہو، نہیں یاد تو ہمارا کلپ نکال کے دیکھ لیں۔ بہت پہلے جب یہ حکومت آئی تھی، امپورٹڈ حکومت، تو ہم نے اسی وقت ایک ویلاگ میں مطالبہ کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ از خود نوٹس لے اور ایسے تمام کیسز جو ہیں ان کو سیز کر دے جن کیسز کا ریکارڈ ضائع کرنے کا خدشہ ہے، جن کا ریکارڈ جلائے جانے کا خدشہ ہے، جن کے افسروں کو دھمکیاں دی جائیں گی اور اپنے حق میں فیصلے کروائے جائیں گے۔ یہ ہمارا ویلاگ الحمدللہ ریکارڈ پہ موجود ہے، کافی دن پہلے کا ہے، وہ نکال کے دیکھ لیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو مطالبہ ہم نے کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے وہ سن لیا، اور 2-4 روز پہلے میں نے دیکھا عمران خان صاحب نے بھی ایک جلسے میں یہ مطالبہ کیا کہ بڑے بڑے لوگ جو آ کے جن کو سیٹوں پہ بٹھا دیا گیا وہ اپنے کیس ختم کروائیں گے۔ تو مجھے اس سے تو خیر غرض نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کون ہے نہیں ہے، وہ تو عدالت میں ثابت ہوگا تو پتہ چل جائے گا کس کس نے کیا لوٹا ہے، کیا کس کے خلاف کیس سچا ہے جھوٹا ہے۔ لیکن اگر سرے سے کیس ہی ختم کروا دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور بعد میں کہا جائے میرے خلاف تو ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، 3 سال میرے خلاف کیس چلا، 2-3 سال پہلے فرد جرم عائد نہیں ہونے دی جا رہی، کبھی لندن کا بہانہ، کبھی کمر درد کا بہانہ، کبھی وکیل بدلنے کا، بہت سارے اس ہمارے سسٹم میں جو کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، اور نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ نہ زرداری آج تک پکڑا گیا، نواز شریف کہتا تھا یہ لوٹ کے کھا گیا، شہباز کہتا تھا یہ لوٹ کے کھا گیا، کیس بھی انہوں نے کی، 11 سال اس نے جیل بھی کاٹی، اور اگر اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا تو پھر اس کو جیل ڈالنے والوں کو جیل ہونی چاہیے تھی، اگر تھا تو اسے چھوڑنے والوں کو جیل ہونی چاہیے تھی۔ 11 سال کے بعد بھی وہ کہتا ہے میرے خلاف کچھ نہیں ملا، اب بھی اس کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، اور ان کے خلاف بھی بہت سارے کیسز ہیں جو حکومتی عہدوں پہ بٹھا دیے گئے، لیکن وہ سارے کیس بھی ختم کروا رہے ہیں، افسران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تبادلے کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ ڈاکٹر رضوان والا مسئلہ تو الحمدللہ سپریم کورٹ نے بھی ٹیک اپ کر لیا ہے، اس سے پہلے بہت سارے بیچارے لوگ بیچارے مارے جا چکے،
ایان علی کو پکڑنے والا سمگلنگ روکنے والا، اس کی منی لانڈرنگ پیسے لے کے جاتی ہوئی کو پکڑنے والا بیچارہ بھی مار دیا گیا۔ اور سندھ میں تو بہت سارے مار دیے گئے۔ سندھ میں تو زہر بلوچ جیسے لوگ جن کے خلاف کئی کیس جو انہوں نے مانے ہوئے تھے وہ بھی رہا ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں، اور نامی گرامی لوگ جو تھے ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں۔ شرجیل میمن، اس دن میں نے دیکھا وہ سرکاری وفد میں، پتہ نہیں سرکاری میں تھا یا بلاول کے ساتھ طواف کر رہا تھا، عمرہ کرتا بھی ادھر ادھر ہی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا۔ تو ایسے لوگ چھوڑ دیے گئے جن پہ اربوں خربوں کے کیس ہیں، اور دوبارہ ان کو وزارتیں دے دی گئیں۔ ان کو کون پکڑے گا جو یہ ایسے گواہوں کو مار دیتے ہیں، ثبوت ہی مٹا دیتے ہیں، سارا کچھ؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی اتھارٹی یہاں سپریم کورٹ ہی تھا۔ سپریم کورٹ کا فرض تھا کہ ایسے جو گمنام قتل ہیں ان کا بھی نوٹس لے، اور ایسے لوگوں کو گرفتار کرے جو اپنے خلاف ثبوت ہی مٹا دیتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں، ثبوت نہیں رہنے دیتے، اور پھر قوم پہ مسلط ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف تو کوئی کیس نہیں، اور کوئی بھٹو کا نام لے کے، کوئی کسی کا نام لے کے، کوئی کسی کا نام لے کے قوم کے سر پہ مسلط۔ سپریم کورٹ نے بہت تاریخ ساز فیصلہ کیا، اور آج اس کی سماعت بھی ہو گئی، نوٹس جاری ہو گئے سب کو، صوبوں کے پراسیکیوٹر جو ہیں ان کو بھی، اور اٹارنی جنرل کو بھی، اور جو ذمہ دار ہیں ان سے سارا ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے۔ جن کے نام ECL سے نکال دیے گئے تھے ان کا بھی ریکارڈ مانگ لیا گیا، اور جو تبادلے ہوئے تھے ان کا بھی ریکارڈ مانگ لیا گیا، اور سیز کر دیا گیا۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا ریکارڈ سیز کر دیا جائے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو میں آج جو پہلی سماعت ہوئی ہے اس میں آرڈر دیا ہے کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ سیز کر دیا جائے اور سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے، کم از کم ریکارڈ محفوظ ہو جائے۔ آج اگر ان کی حکومت ہے، کل کو اور آنے والا انصاف تو کر سکے گا نا۔ تو میں بھی باقی اور بہت سارے حضرات کی طرح سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں اور اس کی تحسین کرتا ہوں، اور سپریم کورٹ کو ایسے تمام کاموں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اگر حکومت پہ چھوڑ دیے جائیں تو حکمرانوں نے تو کوئی نہ کوئی لوٹ مار کرنے والے اپنے ایجنٹ بٹھائے ہوتے ہیں ہر جگہ، وہ ان کی رہائی کے لیے، ان کو چھوڑنے کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے بہت سارے رستے ان کے پاس ہیں۔ اور دوسرا، اس میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے، اور پاکستان کا وزیر داخلہ خلاف بول رہا ہے اس کے۔ وزیر داخلہ صاحب نے جو لینگویج استعمال کی ہے، پہلے بھی کی تھی، کہ شہباز شریف پہ فرد جرم عائد کرنے والے جج کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں حیران ہوں کہ عمران خان کی حکومت پتہ نہیں سوئی ہوئی تھی، کیا کر رہی تھی اس وقت بھی۔ ایک بندہ جج کو دھمکی دے رہا ہے اور حکومت نے کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں لیا، اور اب وہ بندہ سپریم کورٹ کو دھمکی دے رہا ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی اپنے اس پہ اس کی مذمت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ فیصلہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، ایک تاثر کی بنیاد پہ سو موٹو لینا کسی صورت۔ تو سپریم کورٹ کو ایسے لٹیروں اور ڈاکوؤں اور دھمکیاں دینے والے بدماشوں کے خلاف بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اس نوٹس کے ساتھ باقی جن کو بلایا، وزیر داخلہ کو بھی بلا کے اس کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اگر اسی طرح کھلی چھٹی دے دی گئی کہ جو لینگویج چاہیں استعمال کریں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی، ہاں فیصلہ آ جائے، آپ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن جب کوئی کیس وہاں سنا جا رہا ہے، کوئی کیس لگا ہوا ہے، تو اس پہ آپ دھمکی دیں یا دھمکی آمیز لہجہ اختیار کریں تو وہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ تو میں بھی الحمدللہ ان لوگوں میں سے ہوں، پاکستان کے ان عام لوگوں میں سے ہوں جن کی یہ خواہش ہے کہ یہاں جس نے بھی ملک کا پیسہ لوٹا ہے، اس کا تعلق PTI سے ہو، پیپل پارٹی سے ہو، نون لیگ سے ہو، JUI سے ہو، JUP سے ہو، کسی جماعت سے ہو، جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور پورے ملک کو۔ بلکہ میری تو خواہش یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے اسے لائیو دکھانا چاہیے میڈیا پہ، کس نے کیا کیا ہے، کون کیا کیا کر رہا ہے،
اور سپریم کورٹ نے کن کن کاموں پہ پابندی لگا دی ہے، کن سے روک دیا ہے۔ اگر ایسے ہی سپریم کورٹ جاگتی رہی تو انشاءاللہ ملک صحیح سمت میں چل نکلے گا۔